گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل علم دین سیکھنے کے لیے، شریعت کے احکام سیکھنے کے لیے یہ سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ آپ کی کالز ہوتی ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ آج کل جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ ہے اسرار حج، یعنی حج جو ہے اس کے پیچھے وہ کون سی حکمتیں ہیں، وہ کون سے اسرار ہیں، وہ کون سے راز ہیں کہ جنہیں اگر معلوم کر لیا جائے، سیکھ لیا جائے تو اس کی کیفیت میں، اس کے ذوق میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی اس پر ہم کچھ کلام کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کے آخر تک اگر آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اہم مدنی پھول آپ کو ملیں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالی مزید برکت عطا فرمائے۔ آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بالخصوص آج اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ احرام کیوں باندھا جاتا ہے؟ یہ دو سفید چادریں جو جسم پر لپیٹ لی جاتی ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا حکمتیں ہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرار حج پر گفتگو جو ہے وہ ہماری پچھلے دو سلسلوں سے جاری تھی، تو اس میں ہم مختلف جو ہے وہ چیزوں کی پیچھے جو حکمتیں ہیں، اسرار ہیں، راز ہیں، وہ بیان کر رہے تھے، اور اس بات کی وضاحت پہلے ہی کر دی تھی کہ اگر یہ راز نہ بھی جانے یا کسی چیز کے پیچھے کا راز ہماری عقل میں نہ بھی آئے، جب بھی حقیقتاً عبادت تو یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ عمل کرے، چاہے اس کی حکمت اور راز اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے۔ کیونکہ جب بندے کے عقل کے اندر کوئی چیز، اس کی کوئی حکمت اور کوئی راز آ جاتا ہے تو عبادت کا ایک مقصد گویا کہ اس حکمت کو پانا ہوتا ہے، جبکہ بغیر کسی چیز کے جانے، عقل میں کسی چیز کے آئے بغیر صرف حکم الہی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرنا، اسلام کے یہی معنی ہے۔ اور حقیقی معنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول بھی یوں ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین سے اس طرح کے اقوال بھی منقول ہیں کہ فرمایا جنت کے لیے عبادت نہیں کرتا، بلکہ رب تعالیٰ کے لیے عبادت کرتا ہوں، کہ جنت کے اندر بھی ایک میری اپنی غرض جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے کہ میں، لیکن حقیقتاً جو اخلاص کی اعلیٰ ترین قسم ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرے۔ تو اب جہاں تک احرام کا تعلق ہے کہ احرام کیوں باندھا جاتا ہے، یعنی کہ ایک حج کے شروع ہو رہا ہے، اور حج تو شروع ہو رہا ہے جو ہے وہ مکہ المکرمہ کے اندر، تو اتنا میلوں دور جو ہے وہ احرام باندھنا اور پھر اس کے اوپر پابندیاں لازم ہو جانا، یہ جو ہے وہ سب کیوں ہے؟ تو اس میں فرمایا گیا کہ احرام جس طرح دیگر عبادتیں ہیں ان کی اسٹارٹنگ کسی نہ کسی چیز سے ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دینے سے پہلے نیت ضروری ہے، نماز ہے تو نماز کے اندر تکبیر تحریمہ ہے، نیت ہے، لیکن نیت کے بعد جو نماز کی ابتدا ہے تکبیر تحریمہ سے ہے، جو کہ شرط نماز بھی ہے اور فرض نماز بھی۔ تو جس طرح تکبیر تحریمہ کے ذریعے اس کو تحریمہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ وہ تکبیر ہے جو بندے پر دیگر چیزیں حرام کر دیتی ہیں جو کہ علاوہ نماز کے حلال تھی، اور گویا کہ اس تکبیر کے ذریعے سے بندہ دنیا سے جو ہے وہ اپنا تعلق ختم کر کے دنیا کے رب سے جو ہے وہ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔
رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے. تو اسی طرح احرام بھی گویا حج کے لیے تکبیر تحریمہ کی مثال ہے. ٹھیک. کہ جس طرح نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے بندہ داخل نماز ہو جاتا ہے، یوں ہی حج کے ابتدا میں جب حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ احرام کے ذریعے سے اپنے آپ کو ما سوی اللہ سے جو ہے وہ منقطع کر کے مکمل طور پر رب العالمین کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، اور گویا اس کے لیے وہ چیزیں جو عام حالت میں حلال تھیں وہ اب حرام ہو جاتی ہیں. صحیح. خوشبو لگانا حلال تھا پہلے، اب حرام ہو جاتا ہے. سلے ہوئے کپڑے پہننا حلال تھا، اب حرام ہو جاتا ہے. صحیح. اسی طرح کئی چیزیں ہیں. تو اس طرح جو احرام کی ایک وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح تکبیر تحریمہ کی جو سے نماز کی ابتدا ہے، تو حج اور عمرے کی ابتدا احرام سے. ٹھیک. پھر یہ کہ احرام جو ہے وہ 2 چادروں میں کیوں باندھا جاتا ہے مردوں کے لیے؟ صحیح. خواتین تو جو ہے مکمل لباس ہی اپنا پہنتی ہیں، صرف چہرہ کھلا رکھتی ہیں، لیکن مرد جو ہے وہ اپنا لباس اتار دیتا ہے اور 2 بغیر سلی ہوئی چادر جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ جو انسان کو یہ حج کے لیے 2 چادروں کا یوں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی سے خاص جب اتنی بڑی عبادت کرنے جا رہا ہے، صحیح، اور اللہ کے گھر جا رہا ہے، مطلب اللہ کے پاس جا رہا ہے. صحیح. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے گھر جا رہے ہیں تو مقصود تو گھر کی زیارت جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، جو اصل ہے وہ تو اس شخص سے ملنا ہوتا ہے. یہاں پر بھی حقیقتاً ملاقات، لقائے الہی، رب العالمین کا دیدار، صحیح، اس کی طرف بندہ جا رہا ہے، خاص رحمت و تجلیات کی طرف جا رہا ہے. تو اب فرمایا اس لباس میں جانا جس لباس میں گناہ کیے ہوئے ہیں یہ مناسب نہیں. اللہ. تو اپنے جسم سے ان گناہوں والے لباس کو جدا کر دے اور رب کی بارگاہ میں پاک صاف لباس سے. اللہ، سبحان اللہ. کیسا جو ہے وہ رب کے بارگاہ میں جائے کہ اس کے جو لباس ہیں اس پر اسی کی نافرمانی کے دھبے لگے ہوں. اللہ. تو اس لیے فرمایا کہ ان لباس کو اتار دو. پھر ایک اور فرمایا کہ اچھا یہ تو لباس ہو گیا، تو یہ تو نیا لباس بھی پہن کے جا سکتے تھے. سوال آئے گا ذہن میں، سوال آیا کہ بھی نیا لباس پہن لیتے، پرانا لباس کے اندر جو ہے وہ. تو اس میں فرمایا کہ سلے ہوئے لباس کے اندر ایک مشابہت یہ ہے کہ بندہ جس طرح سلے ہوئے لباس میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، صحیح، تو اسی طریقے سے گویا کہ وہ دنیاوی تعلقات سے جکڑا ہوا ہے. تو ان لباس کی بندشوں کو کھول کر اس بات کی طرف جو ہے وہ گویا اظہار کر رہا ہے کہ مولا اب بندوں سے میرے جو تعلقات تھے، وہ جو بندشیں تھیں، ان کو چھوڑ چھاڑ کر تیری بارگاہ میں آتے. اللہ. تو یہ جو ہے وہ راز بیان کیے گئے کہ لباس کے اندر جو ہے وہ ایسا لباس اختیار، اسی لیے حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا اور فقہا نے بھی یہ بیان فرمایا کہ لباس جو ہے وہ جو احرام کی چادریں ہیں وہ نئی ہوں، صحیح، ورنہ کم از کم دھلی ہوئی صاف ستھری ہوں. صحیح. تو اب ہم جب احرام کے لیے جا رہے ہیں، اب چونکہ احرام میں جا کے عمرہ کریں گے یا حج کریں گے، صحیح. تو یہ تو ہو گیا. اس کے بعد جب احرام مکمل ہو گیا، آپ نے حلق کرا لیا، احرام سے باہر ہو گئے، لیکن اب وہیں پر موجود ہیں، رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. صحیح. ویسے عام طور پر جو ہے وہ جاتے ہیں. تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عبادت حج یا عمرے کے لیے اس بڑی بارگاہ میں آنے کے لیے میں نے اپنا وہ لباس اتار دیا جس میں گناہ کیے تھے، صحیح. تو اب یہاں پر آ کر اس لباس میں جس کو اس لیے پہننے کا کہا گیا تھا کہ جو کہ دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، اب اگر میں اب بھی آ کر وہی گناہ اس لباس میں کروں، صحیح، تو کس قدر محرومی کی بات ہے. صحیح. تو حقیقتاً یہ ہے کہ اسرار و رموز جو حج کے ہیں، اگر بندہ ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلے اور اپنے ذہن میں اس کو رکھ کر اعمال حج کرے، صحیح، یا مکمل سفر حج جو ہے وہ اس کے مطابق گزارے، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا، چاہے وہ احرام میں ہو یا نہ ہو، ہر صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب قرب حاصل کرے گا تو اس کے لیے اول یہی ہوگا کہ گناہوں کو چھوڑے. صحیح. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کا قرب جو ہے وہ نیکیوں سے حاصل ہوتا ہے، نوافل سے حاصل ہوتا ہے، گناہ سے کبھی بھی کسی کی نافرمانی سے اس کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی حجاج جا رہے ہیں یا جاتے ہیں یا جانے والے ہیں، وہ اس بات پر غور کریں کہ ہم وہاں جا کر کسی بھی قسم کا گناہ نہ کریں۔ صحیح، اس بات کا ہم مکمل طور پر، جس طرح حالت احرام میں ہم اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اب وہ خاص خیال رکھنا بھی کن معنوں میں ہے؟ اگر ایک عوامی نگاہ آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یار دم نہ ہو جائے۔ صحیح، دم سے بچنے کے لیے ان پابندیوں پر عمل کرنا۔ صحیح، حقیقتاً تو یہ ہے کہ بندہ دم کے خوف سے پابندی پہ عمل نہ کرے، صحیح، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اس پابندی پر عمل کرے۔ کہ رب نے مجھے اس چیز سے منع کر دیا، میں اس لیے رکتا ہوں۔ صحیح، ورنہ تو جو مالدار ہے تو اگر وہ جو ہے وہ دم دیتا چلا جائے تو کیا صحیح، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ صحیح، بالکل پرابلم ہے۔ اصل تو گناہوں کے اندر نافرمانی ہے۔ اصل تو نافرمانی ہے رب تعالیٰ کی۔ تو رب تعالیٰ کی نافرمانی سے جس طرح حالت احرام میں بچنا ضروری ہے، تو حالت احرام کے علاوہ بھی تو بچنا ضروری ہے۔ تو مینا کے اندر یہ جتنا بھی عرصہ جو ہے وہ، چونکہ فلائٹس جو ہے وہ جانا شروع ہو چکی ہیں، اور اتوار سے جو ہے وہ ہمارے پاکستان سے بھی جو ہے وہ فلائٹس شروع ہو چکی ہیں، تو بہت سارے وہ حجاج ہیں جنہیں حج سے پہلے بہت موقع ملتا ہے وہاں پر رہنے کا، بہت سے وہ ہیں جن کے آخر کی فلائٹس ہوں گی تو ان کو بعد میں موقع ملے گا۔ تو دیکھنے میں یہ آتا ہے حج سے پہلے، اور خاص طور پہ جو سنا گیا مشاہدات کرنے والوں سے، کہ حج سے پہلے تو پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ بچنا بچانا ہوتا ہے ہر چیز سے، کہ نہیں یار حج ایک کیفیت ہوتی ہے، ذوق ہوتا ہے۔ حج کے بعد جناب اب تو ہم جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو چکے ہیں، اب تو سارے گناہ دھل گئے، تو اب اس طرح کا مذاق یا گفتگو یا فضول چیزوں میں پڑ جانا جو کہ اس کو گناہوں کی طرف لے جائیں، صحیح، اس چیز پر خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے گئے ہیں تو کیا کسی کو راضی کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ہم اس سے جو ہے وہ تضرع اختیار کریں، اس سے جو ہے گریہ وزاری کریں، اور دوسری ہی جانب جو ہے وہ ہم ہنسی مذاق میں رہیں، فضول گفتگو میں رہیں، یا اس کی نافرمانی میں مصروف رہیں۔ دنیاوی دربار کی بات کریں تو وہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جناب یہ دربار لگائے تو سامنے تو نہیں کیا، پیچھے جا کے کر لیا۔ رب کا دربار تو ایک طریقے سے ہر جگہ ہی ہے، ہر جگہ، کہ وہ تو سب جگہ دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ تو شاید نہیں دیکھے گا کہ اس کی دیوار کے پیچھے کون اس کی غیبت کر رہا ہے یا کون جو ہے اس کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن رب العالمین تو سب کو دیکھ رہا ہے، وہ تو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے۔ جب بندہ جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، معروضات پیش کر رہا ہے، وہ تو اس وقت بھی جانتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا بات ہے، زبان سے کیا کہہ رہا ہے اور دل میں کیا بات ہے۔ تو دل اور زبان دونوں کو قابو میں رکھ کر سفر حج جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے، اور احرام کی ابتدا سے، یہاں سے جانے سے لے کر واپس آنے تک، اور یہ نیت ہو کہ قبر میں جانے تک جو نیتیں جو رب سے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کروں گا، چاہے احرام میں ہوں یا نہ ہوں۔ کہ آج خاص حرم میں داخلے کا موقع ملا تو یہ پابندیاں مجھ پر لازم گئی تو ان پر میں پورا اتر رہا ہوں، تو کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جانے کے لیے، عرش کے سائے میں جانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ میری مغفرت کے لیے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ بقیہ زندگی بھی اسی طریقے سے اس کی نافرمانیوں سے بچ کر جو ہے میں گزاروں۔ تو جب یہ ذہن ہو تو پھر پوری زندگی ہماری گویا احرام کی مثل ہی ہونی چاہیے، کہ احرام میں جس طرح بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جو محتاط لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں پریشان سے، یا یوں کہہ لیں کہ جو وہ ہر چیز میں ایک احتیاط ہوتی ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ تو یوں ہی ہماری پوری زندگی یوں ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ کہیں میری نماز تو نہیں چھوٹ گئی، میں اگر کسی کی جانب دیکھ رہا ہوں تو کیا میرا یہ دیکھنا جائز ہے، میں جو چیز سن رہا ہوں کیا وہ سننا جائز ہے، میں جو بول رہا ہوں کیا میرا یہ بولنا جائز ہے۔ تو گویا ہم اپنی پوری زندگی کو یوں سمجھیں کہ گویا قیامت میں بارگاہ رب العالمین میں جانے کے لیے پوری زندگی ہم احرام کی حالت میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارے رموز اسرار جو ہے بیان کیے گئے احرام کے حوالے سے، کہ احرام ہم کیوں باندھتے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ تو راز ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک تو عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بالخصوص رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، ایک ملاقات ہے۔ تو بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر، اور ایسا لباس پہن کر کہ جس پر کسی بھی قسم کے گناہ کا دھبا نہ ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ بارگاہ ایسی ہے کہ کوئی چیز جو ہے یہاں مخفی نہیں، دلوں کے حالات بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ ملتا ہے، اس حوالے سے میں عرض کروں گا
کہ وہ کپڑے کا کام جانتے تھے، بہت بہترین کاریگر تھے وہ. تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت لباس جو ہے وہ اپنے حساب سے تیار کیا، اور اس لیے کیا کہ بادشاہ کو پیش کروں گا تو وہ مجھے جو ہے اس کی بیش بہا قیمت ادا کرے گا. چنانچہ آپ جب پہنچے اور بادشاہ کو جب آپ نے وہ لباس پیش کیا تو بادشاہ نے اس کے اندر جو ہے کئی عیوب جو ہے وہ بتا دیے، کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ خود ایک ماہر کاریگر تھا اور اس فن کو جانتا تھا. تو حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونے لگے، ساروں کتار رونے لگے. تو جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی بات ہے تو میں اس کی قیمت تو ادا کر دوں گا آپ کو. تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، قیمت کی وجہ سے مجھے رونا نہیں آیا، بلکہ مجھے رونا اس بات پر آ گیا کہ جب میں نے ایک چیز کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کے ماہر کے سامنے اس چیز کو رکھا تو اس ماہر شخص نے اس کے اندر ہزارہا عیب جو ہے وہ گنوا دیے. تو میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، نیک عمل کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے. اس کی بارگاہ میں میرے اعمال جب پیش ہوں گے تو نہ جانے اس میں کتنے عیوب جو ہے وہ ظاہر کر دیے جائیں گے. تو اس خوف نے مجھے رلا دیا. بہت غور کرنے والی بات ہے. ہم حج پر جا رہے ہیں، حج کی سعادت پا رہے ہیں، اپنی نیتوں پر غور کرنا ہے، نیتیں ہماری کیسی ہیں، ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں، اور پھر وہاں پہنچ کر ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت جو گزارنا ہے اس کے لیے کیا کیفیت ہے، ہم نے کیا تیاری کی ہے. یہ مطلب غور کرنے والی باتیں ہیں، کیونکہ حج پر جاتے تو لوگ خوشی خوشی ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے، لیکن تجربات یہ ہیں، دیکھا یہ گیا کہ وہاں پہنچنے کے بعد نمازوں میں بھی سستی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت میں بھی سستی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ایک نئی جگہ پہنچتے ہیں تو بازاروں کی رونق بننا، گھومنا پھرنا، ہوٹلز، کھانے پینے، اس طرح کے کاموں میں بہت سارے لوگ لگ جاتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حج پر جانا یہ زندگی میں لمحات بار بار آیا نہیں کرتے. بعض کو زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ یہ موقع ملتا ہے، اور بعض ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو بار بار موقع مل جاتا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے، ذہن یہ ہونا چاہیے کہ شاید یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری ہی موقع ہے. تو پھر جتنا آدمی لوٹ سکتا ہے لوٹ لے، جتنی وہاں کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے کر لے، کہ آئندہ دوبارہ سفر نصیب ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. تو احرام کیوں باندھا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، ہم نے اس پر کچھ کلام کیا، کچھ مدنی پھول لیے. حضور حج تو پورا ہی تقریباً اگر ہم غور کریں تو اس کے پیچھے، اس کے ہر رکن کے پیچھے جو ہے کوئی نہ کوئی راز ہے، اور کسی نہ کسی شخصیت کا بھی تذکرہ وہاں پر آ جاتا ہے کہ یہ اس لیے کیا گیا یہ فعل. تو سعی کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ صفا و مروہ کے درمیان جب ہم سعی کرتے ہیں تو وہ سعی، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے درمیان میں دوڑتے بھی ہیں، اس دوڑنے میں کیا راز ہے؟ تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟ سعی کے بارے میں دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ اگر سعی کی تاریخ پر آپ نگاہ کریں تو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشہور واقعہ کہ جب آپ جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ پانی لینے کے لیے دوڑیں، تو آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں جو ہے وہ یہ چکر لگائے اور یہ 7 پھیرے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص بندی کے اس عمل کو جو ہے وہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ واجب قرار دے دیا. عمرے کے اندر یا حج کے اندر اس کی حیثیت واجب کی سی ہے. لیکن اب سعی کے دوران دوڑتے ہوئے کیا انداز ہونا چاہیے، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک یہ ہے کہ جناب چہل قدمی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آپس میں کوئی دوسرا ساتھ مل گیا تو اس سے بات چیت بھی چل رہی ہے. وہ بات چیت جو ہے وہ کاروباری معاملات پر بھی ہے، ادھر ادھر سب جو ہے وہ چل رہا ہے، اور 7 چکر جو ہے وہ چلتے پھرتے پورے ہو گئے. یا یہ کہ پہلے کھانا کھا لیا چنے جو ہے وہ 7 چکر پورے کر لیں. تو دیکھیں سعی کے اندر ایک اضطراب پایا جاتا ہے کہ بندہ 2 چیزوں کے درمیان کیوں دوڑ رہا ہے. تو وہ اضطراب پیش نظر رکھیں جو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش کے لیے کیا. تو وہ جو ایک اس وقت جب کسی شخص کا بچہ جو ہے وہ پانی سے بلک رہا ہو اور اس کا پانی تلاش کرنے والی اس کی ماں ہو تو اس میں جو اضطراب پایا جائے گا، کس قدر جو ہے وہ ایک دلی کیفیت اور اضطراب اور غم کی کیفیت کے اندر وہ اس کو کس قدر توجہ اور طلب سے تلاش کرتی ہے. بچے کی موت کا خوف اسے جو ہے بے چین کیا ہوا ہے. تو اس توجہ، اضطراب اور خوف کو اپنے اندر پیدا کر کے بندے نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر رب العالمین سے اپنی مغفرت طلب کر. اللہ. تو اب جس طرح وہاں پانی جو ہے وہ ناپید تھا، اسی طرح ابھی ہمارے سامنے ہماری مغفرت جو ہے وہ ناپید ہے.
صحیح ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہماری مغفرت ہو چکی ہے، ہونی ہے، یا اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے. تو اب ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صفا اور مروہ کے درمیان وہی اضطراب پیدا کرنا ہے. اللہ اکبر. اور خود قرآن میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ اللہ تبارک و تعالی مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ کہ بندہ جب گریہ وزاری کے ساتھ رب کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ آتا ہے تو رب تعالی جو ہے وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی دعا کو سن لیتا ہے. تو اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان جب ہم دوڑیں تو اس اضطراب میں دوڑیں کہ یا اللہ میری جو ہے وہ مغفرت فرما. دوسری یہاں پر علماء نے جو ہے وہ ایک اور مثال بیان فرمائی کہ یوں تصور کرے کہ قیامت کا دن ہے اور میزان عمل جو ہے وہ قائم ہے. جو کل قیامت میں میزان عمل قائم کیا جائے گا اور اس میں جو ہے وہ دائیں ہاتھ کے پلڑے کے اندر نیکیاں رکھی جائیں گی، بائیں پلڑے کے اندر گناہ رکھے جائیں گے آدمی کے. صحیح. اب فیصلہ ہونا ہے کہ جناب گناہ جو ہے وہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں. صحیح. تو اب کہیں پر کسی کو کسی کی شفاعت کام آئے گی گناہ زیادہ ہونے کے باوجود، کہیں پر جو ہے وہ مغفرت ہو جائے گی، کہیں پر اس کا کلمہ طیبہ جو ہے وہ آ جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں اور اسے بھاری کر دے گا. تو لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب اس کے نامہ اعمال کسی کے لا کر تولے جائیں گے تو اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ اس سے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا. کتنی نازک بات ہے اگر غور کریں کہ اس ترازو پر ڈیپینڈ ہے. تو اب وہ ترازو سامنے ہے اور اب جناب نامہ اعمال رکھے جا رہے ہیں. اب بندہ کبھی یہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ والا تھوڑا سا اوپر ہوا ہے، یہ والا تھوڑا نیچے ہوا ہے، یہ اب تھوڑا سا اوپر ہوا تو دوسری طرف سے گناہ والا ایک اور جو ہے وہ رجسٹر آ کے رکھ دیا. تو وہ جو کشمکش ہوگی تو گویا فرمایا کہ یوں ہی سمجھے کہ صفا پر گویا کہ اس کا جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا ہے، مروہ پہ جو ہے وہ اس کا گناہوں کا پلڑا ہے. اور یہ دوڑ رہا ہے دیکھنے کے لیے کہ یار اب کون سا بھاری ہے، اب کون سا بھاری ہو رہا ہے. تو اس اضطراب کے اندر گویا اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے کے لیے میزان کے دونوں پلڑوں کے درمیان جو دوڑنا ہے. اور جب بندہ اس طرح دوڑے گا تو دعا بھی کر رہا ہوگا کہ یا اللہ جو ہے وہ نجات ہو جائے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، کچھ جو ہے وہ ایسی چیز آ جائے کہ جس سے جو ہے وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. تو وہ اضطراب اور اپنے آپ کو میدان قیامت کے اندر جو ہے وہ تصور کر کے پھر یہ چکر صفا اور مروہ کے درمیان لگائیں. اسی طرح فرمایا کہ جب صفا کی طرف جائے تو اپنے دل کی صفائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ مولا میرے دل کو جو ہے وہ ہر قسم کے گناہ سے پاک فرما اور دل کو روشن فرما. صفا جو ہے وہ اس کے ایک معنی روشنی کے بھی آتے ہیں. تو میرے دل کو جو ہے وہ منور فرما اپنی رحمت سے، برکت سے، نورانیت سے. اور جب مروہ کی طرف جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے مروت کا جو ہے وہ تقاضا کرے کہ مجھے مروت عطا فرما، اخلاق عظیمہ عطا فرما، اور جو لوگوں کی جانب سے جو میرے اوپر جو ہے وہ اشکالات ہوں یا جو میرے اوپر جو میرے لیے جو ہے وہ چیزیں آئیں جو کہ مجھے تکلیف پہنچائیں، اس میں مجھے صبر کی طاقت عطا فرما. جو راز بیان کیے گئے واقعی بہت عجیب مطلب کیفیت والی بات ہے. اللہ کرے وہ نصیب ہو جائے اور صحیح کرنے والا جو ہے وہ اس انداز میں صحیح کرے جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا. انشاءاللہ آپ کی کورس کو شامل کرتے ہیں. پھر عرض کریں گے کہ ایک طرف تو یہ انداز ہے جو بیان کیا جا رہا ہے اور موجودہ کیا انداز ہے، پھر آپس میں تقابل کرنے کے بعد ہم کوئی نتیجہ نکالیں گے کہ کرنا کس طرح چاہیے. آپ کی کورس کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے آپ سے، واجب اور فرض میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد دلشاد بات کر رہا ہوں. سر جی میں نے یہ پوچھنا ہے، احرام کی حالت میں اگر اسلام ہو جائے تو کیا وہ احرام تبدیل کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ کسی کے والدین ہیں اور وہ حج پر نہیں جا رہے تو اس کی کوئی اولاد اگر حج پہ جا رہی ہے اور ان کی والدین کی یعنی نیت ایصال ثواب کے لیے حج کر رہا ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ واجب اور فرض میں کیا فرق ہے؟
دیکھیں واجب اور فرض ان معنوں میں تو ایک ہی ہیں کہ دونوں کا کرنا ضروری ہے. ٹھیک. البتہ بعض شرعی احکام کے اعتبار سے اس کے اندر فرق ہوتا ہے. صحیح. کہ واجب کا ترک جو ہے مکروہ تحریمی ہوتا ہے، وہ بھی ناجائز و گناہ ہوتا ہے، اور جو فرض کا ترک ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے فرق ہے کہ واجب کا جو ترک ہے وہ بھی گناہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. صحیح. وہ بھی گناہ ہے، اور فرض کا ترک اس سے بڑا گناہ ہے. صحیح. تو اب یہاں پر ایک اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے سنتے ہیں کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی، رب کی. تو رب کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے. یہاں تک کہا گیا کہ دونوں جہان کی عبادت، انس و جن کی عبادت کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کو ترک کر. اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بچنا پہلے ضروری ہے. صحیح. تو اب چاہے وہ واجب کے ترک کی صورت میں ہو یا فرض کے ترک کی صورت کے اندر، دونوں صورتوں کے اندر صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ تو نہیں پوچھنے والے نا. صحیح. کہ جناب جو ہے وہ یہ تو چھوٹا گناہ تھا یا اللہ تو نے کیوں پکڑ لیا مجھے. صحیح. تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ چاہے تو چھوٹی سی جو ہے وہ غلطی کے اوپر پکڑ لے. صحیح. جسے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ خلال کیا تو وہ خلال کے تنکے کی وجہ سے جو ہے وہ رہ گئے اور بغیر پوچھے انہوں نے وہ خلال کیا تھا. تو اسی طریقے سے ہمیں ہر گناہ سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، چاہے صغیرہ ہو یا. اسی طرح ہر عبادت کرنی چاہیے. صحیح. وہ چاہے نفل ہو، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت موقدہ ہو، چاہے سنت غیر موقدہ ہو، چاہے مستحب ہو، کہ نہ جانے کس عمل کے ذریعے سے رب کی رضا حاصل کر سکیں اور کس عمل سے ہماری نجات ہو جائے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یوں ہی اس کے جانب سے جو گناہ بیان کیے گئے، جو نافرمانیاں ہیں رب تعالیٰ کی، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہ جس کا آپ کو گناہ نہیں بھی کہا جا رہا، علماء فرما رہے ہیں کہ یہ چیز منع ہے. صحیح. تو اب یہ منع، فرض، واجب، یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک فقہی اصطلاحات ہیں جن کے پیچھے ایک مکمل طور پر جو ہے وہ اصول فقہ کے اصول موجود ہیں. صحیح. لیکن عوامی اعتبار سے اگر ہم گفتگو کریں تو جب کسی چیز سے شریعت ہمیں منع کرتی ہے تو ہمیں اس سے منع کرنا چاہیے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. صحیح. اس کے اندر ہم کمپیریزن جو ہے وہ نہ کریں، کمپیئر نہ کریں کہ نہیں جناب یہ کم ہے یا یہ زیادہ ہے، بلکہ یہی ہو کہ رب نے منع کیا ہے، حرام کو بھی منع کرنے والا رب ہے، اور جو ہے وہ مکروہ تحریمی کو بھی منع کرنے والا رب ہی ہے. تو ہمیں اس سے مکمل طور پر بچنا چاہیے. ٹھیک. اچھا، یہ جو ایک سوال تھا احرام کی حالت میں غسل فرض ہونے کے حوالے سے، اس کو مزید میں تھوڑا سا چاہوں گا بڑا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ایک سوال ہو، یا وہ اس طرح کرتے ہوں یا ماضی میں کیا ہو کہ احرام اترے، جیسے اتارنے کے حوالے سے یہ کہ بھئی حلق ہوگا اس کے بعد احرام اترتا ہے، تو بعض شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی غسل بھی نہیں کرنا، کہ غسل کریں گے تو احرام تو اتارنا پڑے گا، اور احرام اترے گا حلق کی صورت میں، تو یوں احرام کو کس طرح اتاریں، یعنی پریشان ہوتے ہوں گے. اسی طرح اگر احرام ناپاک ہو جائے تو کیا کریں، غسل فرض ہو گیا تو کیا کریں، یعنی اصلاً احرام کا اترنا کیا ہے جی. یہ اور روزمرہ جو ہم وہاں پر اتاریں گے تو دونوں میں فرق کیا ہے، ذرا یہ تھوڑا. دیکھیں، احرام یہ ہے کہ جب آپ نے نیت کی احرام کی اور اب آپ نے تلبیہ کہہ دیا، صحیح، لبیک کہہ لیا، تو اب آپ محرم ہو گئے. ٹھیک. اب محرم ہو گئے، اب محرم کے بعد پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. کہ آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. تو اب اگر آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہنے تو اب 4 پہر پہنے، اور مکمل جو اس کی مکمل ڈیٹیل ہے کہ بعض صورتوں میں دم، بعض صورتوں میں صدقہ لازم. تو اگر کسی نے پہنے تو اس کی وجہ سے دم یا صدقہ لازم آئے گا. صحیح. لیکن یہ نہیں کہ اگر سلے ہوئے کپڑے پہن لیے
یا اگر اس نے جو ہے وہ احرام کی چادر پہنی ہی نہیں تھی، اسی حالت کے اندر احرام باندھ لیا کہ سلے ہوئے کپڑے پہنا ہوا تھا تو اس کا احرام شروع نہیں ہوا، ایسا نہیں. صحیح. نیت اور تلبیے کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کہنے کے بعد آپ کا احرام شروع ہو گیا. صحیح. اب پابندیوں سے بچنا ضروری ہے. صحیح. کہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے اور ان کی خلاف ورزی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. صحیح. لیکن جو 2 چادریں آپ نے پہنی ہیں وہ جو پابندی لگائی گئی تھی سلا ہوا نہ پہنے تو پھر کون سا پہنے؟ بغیر سلا ہوا پہنے، وہ آپ نے پہن لیا. لیکن احرام کی چادر اتار دینا یہ احرام کا اتارنا نہیں. صحیح. بلکہ احرام کا اتارنا یہ ہے کہ یا تو حلق کے ذریعے سے اتاریں، صحیح. یا جو ہے وہ کسی اور چیز کے ذریعے سے احرام فاسد کرنے کی نیت سے کوئی عمل کسی نے کیا ٹھیک. تو وہ صورتیں بن سکتی ہیں. لیکن احرام کی چادر اتارنا یا جو ہے وہ نہانے کے لیے گئے تو اب دونوں چادریں اتار کر لٹکا دینا اور پھر جو ہے وہ نہانا، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. اور اس طرح احرام کی چادر اتارنے سے احرام جو ہے وہ نہیں اترے گا. ورنہ تو جو ہے وہ اگر آپ اوپر والی چادر کی بات کریں تہبند کے علاوہ تو اب چادر جو ہے وہ تھوڑی سی اتاری کسی نے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ صحیح کرنے کے لیے پہنے تو کیا یہ کہیں گے کہ آدھا احرام اتر گیا؟ صحیح. تو احرام جو ہے وہ گویا کہ نیت ہے، ایک عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے آپ حج یا عمرے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں. لیکن چادر اتارنے کی وجہ سے یا چادریں تبدیل کرنے کی وجہ سے اس پر کوئی بھی حکم لازم نہیں آئے گا. بالکل حالت احرام کے اندر اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو اگر احرام ناپاک ہو گیا ہے تو اسے اتار کر دوسرا احرام بھی پہن سکتے ہیں. صحیح. اور جو ہے وہ اس احرام کو جو ہے وہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں. ویسے بھی احرام میں نجاست لگ گئی تو اسے بھی جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ گندا ہو گیا، میلا ہو گیا تو اس کو تبدیل نہ کریں کہ اس بارگاہ میں اس وقت آپ کا میلا ہونا ہی جو ہے وہ پسند کیا جانا ہے، تو میلا ہونے کی وجہ سے نہ کریں. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو بھی احرام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو غسل فرض ہو یا احرام ناپاک ہو تو بالکل احرام تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اتار کر دھویا بھی جا سکتا ہے. اسی طرح اگر غسل کرنے جاتے ہیں، عرفات کے اندر کہا گیا کہ غسل کریں، تو اب جو غسل کریں گے تو احرام اتار کر ہی غسل کریں گے، احرام پہن کر تو غسل نہیں کیا جائے گا. تو بالکل احرام اتار کر ٹانگ دینا اس میں بھی کوئی قباحت نہیں. ٹھیک. کسی کے والدین نے حج نہیں کیا، جی اب ظاہر ان کے سوال میں وضاحت بھی کمپلیٹ نہیں تھی، تو کسی کو بھیج کر وہ حج کی وہ ترکیب بنا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں، اگر حج جو ہے والدین نے نہیں کیا تو اس صورت میں اب اولاً تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان پر حج فرض ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اگر تو والدین پر حج فرض نہیں ہے اور بیٹے کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے تو اور بیٹے نے خود حج نہیں کیا تو اولاً تو اس پر یہی لازم ہے کہ وہ اپنا حج فرض خود ادا کرے. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی والدین نے اگر حج نہ کیا ہو تو اولاد حج نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے. حج کی فرضیت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کے اوپر من استطاع الیہ سبیلا، حج پر جانے کے لیے استطاعت ہو جائے جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تو اس پر حج فرض ہو گیا. جب اس پر حج فرض ہو گیا تو اس صورت کے اندر وہ اس کے لیے خود حج پر جانا ضروری ہے. اپنی جگہ وہ کسی اور کو بھیجے گا یا پہلے کسی اور کا حج کروائے گا تو یہ جو ہے وہ اس کا ایسا کرنا درست نہیں ہوگا. تو لہٰذا اگر خود بیٹے پر حج فرض ہے، اولاً خود اپنا جو ہے وہ حج فرض ادا کرے، اور پھر اگر اپنا حج فرض ادا کر چکے ہیں پھر والدین کی طرف سے کرانا چاہتے ہیں تو اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ والدین کی جانب سے جو کرا رہے ہیں کیا والدین پر حج فرض ہو چکا تھا اور اس کا یہ حج بدل کرا رہے ہیں اور اب والدین حج کرنے پر قادر ہیں یا نہیں ہیں. تو اس کی کئی صورتیں جو ہے وہ بنیں گی. صحیح کہ بعض صورتوں میں حج بدل ہوگا، بعض صورتوں میں حج بدل نہیں ہے اور والدین اب حج پر جانے پر قادر بھی نہیں ہے، ویسے ہی ان کے ایصال ثواب کے لیے کرانا چاہتا ہے تو وہ کروا سکتا ہے. اور اس میں اگر خود جا کر کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم ایسے کے ذریعے سے کروائے جو کہ پہلے حج کر چکا ہو، حج کے مسائل جانتا ہو، تاکہ وہ درست طریقے سے اچھے انداز میں حج کرے تاکہ اسی کے مطابق اس کے والدین کو ایصال ثواب ہو. ٹھیک. مزید کورس دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فضل اختاری باب الاسلام سے میرپورخاص سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ دارالفتہ اہل سنت مدنی چینل پر جاری ہے. حج کے متعلق سلسلہ موضوع ہے. تو عرض یہ ہے کہ حج سے واپسی میں آنے کے بعد، اپنے وطن میں آنے کے بعد کن باتوں کا احتیاط کرنا چاہیے اور کس انداز میں زندگی گزارنی چاہیے. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد خرم لودھی ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. اس سب سے میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، تو خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے، مساجد بھی اللہ کا گھر ہے، تو سب چیز اللہ کا گھر ہے، تو اللہ تو گھر سے پاک ہے، تو اس چیز کی میرے تھوڑی سی معلومات فراہم کر دیجیے. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج سے واپسی میں اپنے وطن میں کیسے دن گزاریں؟ کیا حج مبرور کی علامات میں سے یہ بیان کیا کہ جب بندہ واپس آتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، اس کی کیفیت زندگی کی تبدیل ہو جاتی ہے، گناہوں سے رک جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے. یہ حج مبرور کی علامت ہے. حج مبرور یعنی حج مقبول. تو اب ہم تو نہیں جانتے کہ ہمارا حج مقبول ہوا یا مردود، لیکن ایک بہت بڑا نقطہ یہ بیان کیا کہ عرفات کے اندر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی. اللہ کہیں کچھ گناہ تھے، کہیں کچھ اور گناہ تھے، اور وہاں یہ کہ تم بار بار جو ہے وہ گریہ ازاری کرتے رہو کہ نہ جانے مغفرت ہوئی ہے. مگر یہاں یہ کہا گیا کہ جو یہ گمان کرے کہ میری مغفرت نہیں، اس سے بڑا گناہ گار کوئی. اللہ. تو وہاں جو ہے پختہ یقین کامل کہ رب نے میری مغفرت کر دی. اب پچھلے گناہ تو ہو گئے ختم، لیکن جب رب نے ایک موقع مجھے دیا اور وہ میرے کو مغفرت مل گئی، تو ایک بہت بڑا بوجھ یہ ہوتا ہے آدمی کے لیے اگلے عمل کرنے کے لیے. شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار آگے اگر نیک عمل کر بھی لے گا تو کتنا کر لے گا، پچھلی 40 سالہ زندگی تو نامہ اعمال گناہوں سے بھرپور ہیں، کیا فائدہ. تو اب یہ شیطانی وسوسے کی کارڈ آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ تو میرا سارا صاف ہو گیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اب تو 40 سال زندگی گزر گئی میری، 30 سال گزر گئی، اب پیچھے باقی کتنی رہ گئی مجھے نہیں معلوم. صحیح. اب میں پختہ ارادہ کرتا ہوں. اچھا اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب بچپن تھا، بچپن میں معلومات نہیں تھیں، بچپن سے جو ہے وہ لڑکپن میں آئے، پھر جوانی میں آئے، تو ایک وہ چل رہا تھا سلسلہ، اتنا شعور نہیں تھا یا دینی ہمیں جو ہے صحبت نہیں ملی. اب تو آپ کو سب کچھ مل گیا، ٹھیک، اور پچھلا سب کچھ کٹ آف بھی ہو گیا آپ کا. صحیح. تو اب نئی زندگی گزارنے کے کئی مواقع موجود ہیں، خاص طور پر توجہ کی حاجت ہے. جیسے ایک بہت بڑی تبدیلی اگر آپ کہیں کہ بندہ تصور کر سکتا ہے کہ آج تک آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح، آج تک آپ نے دیکھا نہیں خانہ کعبہ کو، تو اب آپ جو ہے وہ جو حکم دیا گیا کہ بھئی سمت قبلہ کی طرف نماز ادا کر رہے ہیں، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، حکم ہے. لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ جب آپ ایک بار خانہ کعبہ کو دیکھ کر آ جائیں نا، اور پھر ہر نماز میں آپ تصور وہ باندھیں، تو اس نماز کا مزہ ہی دوبارہ ہو جاتا ہے. کہ یعنی آپ جب بھی نماز ادا کریں تو اب اگرچہ آپ کا رخ سمت کعبہ کی طرف ہو، لیکن آپ کے وہم و گمان میں، آپ کے خیالات میں عین کعبہ موجود. سبحان اللہ. اس کی ہیبت، جلال، عظمت، تو اس کے سامنے جو عبادت کی جائے گی اور اس کا جو تصور قائم کیا جائے گا، تو عبادت کے اندر لطف حاصل ہوگا. اور خود خانہ کعبہ کے اندر جب عبادت کریں تو یہ بھی جو ہے وہ یاد رکھیں کہ عین کعبہ کے سامنے جب آپ نماز پڑھیں تو کعبے کو دیکھ کر نماز پڑھیں. اللہ اکبر. یہاں تو آپ جو ہے وہ جائز سجدہ پر جو ہے وہ نگاہ کرتے ہیں رکوع کے قیام کے اندر، اور تو وہاں پر جب آپ کریں تو کعبے کو دیکھیں، اور ویسے بھی کعبے کو دیکھتے رہیں کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت. سبحان اللہ. اور یہ وہ عبادت ہے جو آپ کو کہیں اور نصیب ہو نہیں سکتی. ایک ہے قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے کہ کلام اللہ پوری دنیا میں یہ پوری دنیا میں آپ، لیکن کعبے کو دیکھنا عبادت یہ آپ کو وہیں پر ملے گا، حاصل ہوگی. تو اس عبادت پر بھی جو ہے وہ عمل کریں. تو الغرض یہ کہ جب آپ واپس آئیں تو اولاً تو پچھلے اپنے گناہوں پر ایک نگاہ ڈالیں، اور ان میں وہ گناہ جن کی ادائیگی آپ پر لازم ہے. کیونکہ گناہوں کی معافی تو ہو گئی، لیکن جو قضا نمازیں ہیں ان کی ادائیگی ذمے میں ہے، وہ ادا کرنا ضروری ہوگا. اگر اس کی ادائیگی میں اب تاخیر کریں گے تو پھر دوبارہ گناہگار ہونا شروع ہو جائیں گے. کسی کی زکوٰۃ ذمے میں لازم ہے، اس کی ادائیگی فوراً کر دے. کسی کا دل دکھایا ہے اس سے جو ہے معافی مانگ لے. اور یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق خاص طور پہ احکام ہیں وہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ وہ تو آداب حج میں سفر حج سے پہلے ہی مکمل طور پر کلیئر کرا کر جائے. لیکن یہ کہ اگر کسی سے ملاقات نہیں ہو سکی، کسی وجہ سے معافی نہیں ہو سکی، تو واپسی آ کر جو ہے اس سے معافی مانگ لے. تو اپنی مکمل جو ہے وہ
ابتدائی زندگی کو جو پچھلی گزر گئی، جس پر رب تعالیٰ نے کرم کرتے ہوئے مغفرت کر دی، اس میں دیکھے کہ میں اس کے اندر یہ گناہ جو ہے وہ کرتا آیا ہوں. ان گناہوں سے اب میں نے اپنی اس نئی زندگی کے اندر کس طرح بچنا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، کن کی وجہ سے میں ان گناہوں سے بچ سکتا ہوں. یعنی گناہ سے بچنے کا ایک نعرہ لگا دینا کہ جناب ہمیں گناہ سے بچنا ہے، تو نعرہ لگا دینا کافی نہیں ہے، بندے کو خود کوشش کرے. ان اسباب پر غور کرنا ہوگا جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، صحیح، تاکہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، اور ان اسباب پر غور کرنا ہوگا جو کہ نیکی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کو اختیار کرنا ہوگا. صحیح. تو یہ انداز جو ہے وہ اپنا حج سے واپس آ کر جو ہے وہ اختیار کریں. اور یہ کب ہوگا کہ حج کے بعد اگر آپ کو وہاں موقع ملتا ہے، وہ حجاج جو حج کے بعد وہاں رہ رہے ہیں وہ اپنی پریکٹس کریں، کم از کم بعد میں جو دن رہ گئے ہیں 20 دن 30 دن، کہ اس پورے جو ہے وہ جو وہاں پر ہے، تو جب وہاں چونکہ ایک خاص ماحول ہوتا ہے، روزانہ کم از کم دن میں ایک بار جو ہے وہ حرم کے اندر تو حاضری ہو ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ باری ہوتی ہے، لیکن چلے ایک بار بھی اگر ہو یا مسجد نبوی کے اندر حاضری ہو تو ایک ذوق حاصل ہوتا ہے. تو وہاں پر آپ کے پاس ذوق کے مواقع ہیں، ماحول موجود ہے، وہاں پر اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگا کر اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں. اور جیسے ہم نے ابتدا میں بیان کیا کہ اپنی پوری زندگی کو یا اپنے آپ کو احرام میں تصور کر کے بندہ گزارے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جو گناہوں سے بچنے کا، جن جن گناہوں سے بچنے کا مجھے حکم دیا ہے، ان سے اب میں بچوں گا، تاکہ جس طرح آج اس احرام کے ذریعے سے اللہ نے اپنے گھر کا دیدار کرایا، کل زندگی بھر جو میں زندگی اپنی پوری احرام میں بسر کروں اس کے گناہوں سے بچتے ہوئے، تو کل قیامت اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار مجھے کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے گھر کی زیارت ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو گھر سے پاک ہے. جی، اس حوالے سے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو گھر سے بھی پاک ہے، مکان سے بھی پاک ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کو، اب جیسے مسجد ہے، آپ خود انہوں نے کہا کہ دیگر مساجد کو بھی اللہ نے گھر قرار دیا ہے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مساجد کو اپنا گھر قرار دیا وہ ان معنوں میں کہ مساجد میں اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے. صحیح. تو عبادت کے اعتبار سے کہ وہ مقام ہے جہاں پر رب کی ہی عبادت ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ اللہ کا گھر قرار دیا. اور خاص خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو. اللہ، میرے گھر کو، تو فرمایا کہ یہاں پر شرف اور بزرگی کے لیے اس گھر کی نسبت اپنی طرف کی. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی کیا خاص بات ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے یہی گھر زمین پر قائم کیا گیا. صحیح. عرش تھا اور عرش کے نیچے پانی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر جلال سے یہ جو پانی تھا، یہ جو ہے وہ اس کے اندر تلاطم جو ہے وہ پیدا ہوا، اس کے اندر ہیجان پیدا ہوا، تو اس میں جو ہے وہ جھاگ بن گیا. صحیح. اور پھر اس جھاگ سے جو بخارات اٹھے اس سے آسمان بنا، اور وہ جھاگ جو سوکھا جس جگہ پر وہ ہے جہاں پر آج خانہ کعبہ موجود. اللہ. اسی لیے فرمایا کہ خانہ کعبہ زمین کی ناف ہے. ناف ہے، بالکل بیچ میں. کہ جس طریقے سے بچے کو غذا ناف کے ذریعے سے ملتی ہے ماں کے پیٹ میں، اور اصل یہ ناف ہے، اسی طرح پوری دنیا کو برکتیں خانہ کعبہ کے ذریعے سے. اللہ اکبر. تو خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو مثابۃ للناس و امنا فرمایا کہ لوگوں کے لیے جائے پناہ ہے، اور فرمایا کہ من دخلہ کان آمینہ، جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا. ٹھیک. اور اس کی زیارت کے لیے لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا کیا کہ لوگ بار بار جو ہے وہ اس کی زیارت کرتے ہیں. اور وعدہ فرمایا خانہ کعبہ سے کہ ہر سال جو ہے وہ 6 لاکھ لوگ تیرا حج کریں. اللہ. اگر لوگ نہیں آئیں گے تو فرشتوں سے اس تعداد کو رب العالمین پورا کرے گا. ماشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی نسبت کی اپنی طرف، وہ شرف اور بزرگی کے اظہار کے لیے ہے، مکان کے اعتبار سے نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو آسمان کی نسبت اللہ کی طرف جو ہے وہ خلق کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا. صحیح. اسی طرح تمام جہان جو ہے وہ رب تعالیٰ کی. اسی طریقے سے جو گھر ہے، ایک خاص گھر کو جو نسبت دی تو وہ بزرگی اور شرف کے اظہار کے لیے کہ اس جیسا اور کوئی موجود نہیں. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت
ختم ہو گیا ہے اور گفتگو ابھی باقی ہے، اسرار حج پر کلام ابھی باقی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب یہ حج کا موسم آتا ہے اور ہم حرم کی، خانہ کعبہ کی، مدینہ منورہ کی گفتگو کرتے ہیں تو قلب اس طرف چلا جاتا ہے اور ایک عجیب مطلب کیف و سرور حاصل ہوتا ہے گفتگو کے اندر۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں جو وہاں پہنچتے ہیں، اپنی آنکھوں سے جاگتی حالت میں خانہ کعبہ کا دیدار کرتے ہیں اور وہاں کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جتنی اچھی تیاری ہوگی، جتنا اچھا انداز ہوگا، کیف ہوگا، ذوق ہوگا، شوق ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل مزید برکتیں بڑھ جائیں گی۔ تو جانے والوں سے ہم مدنی التجا کریں گے جو وہاں پر حاضر ہو رہے ہیں، جن کی فلائٹ شروع ہو چکی ہیں، وہ رفیق الحرمین کتاب کا مطالعہ کر لیں، احکام سیکھ لیں، انشاءاللہ مزید آپ کا شوق ذوق بڑھ جائے گا۔ اس کتاب کے آخر میں جو ہے وہ حکایات بھی بیان کی گئی کہ ہمارے اسلاف جب حج پر جاتے تھے ان کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی۔ تو اسی طرح کی کیفیات اگر آپ کی بن جائیں گی تو انشاءاللہ عز و جل مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، اور مطلب آپ شاید آپ کا ذہن یہ بنے گا کہ واقعی میں نے جو تیاری کی، اس تیاری سے مجھے حج کے اندر یہ برکتیں نصیب ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔